بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، اسرائیل سے ترکی کے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بھی ایک عجب کہانی ہے۔ بہت وقت سے لوگوں کے درمیان ایک سوال اٹھ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات پر ترکی کا منافقانہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات بنائے رکھے ہے، لیکن اسی طرح کے تعلقات پر عرب امارات کی مخالفت بھی کرتا ہے، اور لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ ترکی وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ دوستوں، در حقیقت 1945 میں ترکی نے یہودی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کسی نہ کسی صورت میں ترکی اور اسرائیل نے سفارتی تعلقات کی کچھ شکل برقرار رکھی ہے۔ اسرائیل میں ترکی کا پہلا سفارتی مشن 7 جنوری 1950 کو باضابطہ طور پر کیا گیا تھا، اور پہلے ترک چیف آف مشن سیف اللہ احسن نے اسرائیل کے صدر چیم ویزمان کو اپنی اسناد پیش کی تھیں۔ اسرائیلی حکام نے ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ سن 1958 میں اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بین گورین اور ترکی کے وزیر اعظم عدنان مانڈیرس نے ایک خفیہ طور پر ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے اور فوجی امداد شامل تھی۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک حقیقت اور بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد ترکی ایک اسلامی ریاست نہیں رہا تھا، بلکہ ترکی ایک سیکولر ریاست تھا، اور جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس وقت بھی ترکی ایک سیکولر ریاست تھا، یہاں تک کہ ترکی میں اذان پر بھی پابندی تھی، اسلامی روایات کہیں نظر نہیں آتی تھیں۔ ترکی کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ یہاں پہ اسلامی نظام واپس آئے، اور اب جا کر ان کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں۔ دوستوں، دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لانے کی ان کوششوں کے نتیجے میں اسرائیل نے ترکی میں 2 سفارتی مشن قائم کیے، جن میں سے ایک دارالحکومت انقرہ میں واقع ہے اور دوسرا ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں اس کا قونصل خانہ قائم ہوا۔ 2002 کے الیکشن میں طیب اردوغان کی پارٹی کی جیت اور اردوغان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے تعلقات نے نیا رخ موڑ لیا۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک صدر طیب اردوغان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے اس لیے بھی راضی تھے کیونکہ طیب اردوغان یہ سمجھتے تھے کہ ترکی میں فوجی بغاوتوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ فوجی بغاوتوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر اس مشکل سے نکلنا چاہتے تھے۔ طیب اردوغان نے باوجود اسرائیل سے نفرت کے 2005 میں اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیلی حکومت کو برابری کی سطح پر تعلقات رکھنے اور مشرق وسطیٰ کو پرامن بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کی بھی دعوت دی۔ نومبر 2007 میں اسرائیلی صدر شمعون پیریز نے ترکی کے صدر عبداللہ گل سے ملاقات کی اور ترکی کی عظیم الشان قومی اسمبلی سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں طیب اردوغان بھی موجود تھے، اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ بھی وہاں پر تالیاں بجا رہے تھے۔ چنانچہ 2008 اور 2009 میں موسم سرما میں ترکی کی جانب سے اسرائیل کے آپریشن کاسٹ لیڈ کی مذمت کے بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ترکی نے اسرائیل کو مشترکہ اناطولیہ ایگل فوجی مشق میں حصہ لینے سے روک دیا، جس کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے ترکی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ترکی اب شام اور اسرائیل کے درمیان ایماندار دلال نہیں بن سکتا۔ پھر غزہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف طیب اردوغان نے بھرپور احتجاج بھی کیا۔ اس سے پہلے 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قتل پر بھی اردوغان حکومت نے اسرائیل سے سخت احتجاج کیا تھا۔ یوں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں تناؤ بڑھتا رہا۔ چنانچہ 2009 میں ڈیووس عالمی اقتصادی فورم پر طیب اردوغان نے اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور اسرائیل کے جنگی جرائم کو ہٹلر کی طرح قرار دیا۔ 2010 میں ترک حکومت نے حماس کے لیڈر خالد مشعل کو بھی باقاعدہ ترکی بلا کر نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کیا، جس پر اسرائیل نے ترکی سے سخت احتجاج کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے اسرائیل کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ ترکی اس وقت خود ایک سیکولر ریاست تھا۔
جس میں اسرائیل اسلامی روایات کے خلاف اپنے مشنز کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یہاں بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر اسرائیل اور امریکہ کے وفادار بیٹھے تھے، جنہوں نے اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرنے پر باقاعدہ ایک مہم چلائی۔ ترکی باوجود اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کے فلسطینیوں کا حامی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 22 نومبر 2016 کو طیب اردگان نے پہلی مرتبہ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا۔ اس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کے باوجود فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت حماس کو ایک سیاسی حقیقت تسلیم کیا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی حامی بھری۔ اردگان کے اس بیان پر اسرائیل میں مظاہرے بھی ہوئے اور اسرائیلی عوام اور پارلیمنٹ کے بعض اراکین نے ترکی سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ بھی کیا، اور یوں آہستہ آہستہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی آہستہ آہستہ ایک اسلامی ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ بات اسرائیل اور امریکہ کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔